الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال تعالى في مقام آخر وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، مذہب اسلام نے ہر انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، ہر انسان کو زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ، ایک طریقہ، ایک ڈھنگ بتلایا ہے۔ جس طریقے، سلیقے اور ڈھنگ کے ساتھ گزارے جانے والی زندگی کامیابی کے خطوط کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے علاوہ گزاری جانے والی زندگی ناکامی کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ دنیا میں بھی بندہ اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ آراستہ کرتے ہوئے کامیاب دیکھے گا، اور آخرت کی ابدالآباد زندگی میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ اور اسلامی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارنے کی پاداش میں دنیا میں بھی خاسر، ناکام، نامراد، ذلیل و خوار ہوتا ہوا خود کو دیکھے گا، اور آخرت کی ابدالآباد زندگی میں تو خسران اور نقصان اٹھانا ہی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کی بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ رکھے، احکامات خداوندی پر عمل کرتا رہے، تعلیمات نبوی علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر عمل پیرا رہے، تاکہ اس کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب اور کامران ہو۔ جیسے ابھی بتایا گیا کہ مرد و عورت ہر ایک کے لیے ضابطہ بنایا گیا ہے، اس ضابطے کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا تو کامیاب ہوگا، تو ایسے ہی خواتین کے لیے خصوصاً، امت کی بہن بیٹیوں کے لیے خصوصاً شریعت نے ایک دائرہ مقرر کیا ہے۔ وہ اپنی ترقی، وہ اپنے بڑھتے ہوئے قدم جہاں چاہے بڑھا سکتی ہے، اس دائرے کے ساتھ۔ اسی کو اقبال کہہ رہے ہیں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ میں جھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، پر ایک بات بندہ اکبر کی رہے یاد، خود کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ جس مقصد کے لیے انسان پیدا کیا گیا وہ مقصد ذہن میں رہنا چاہیے، جس خالق، جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کے ضابطے ذہن میں رہنے چاہیے، اس کے احکامات ذہن میں رہنے چاہیے۔ تو عورت کے لیے غیر محرم سے پردہ سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء کا ہے، خصوصاً چہرے کا پردہ، اس لیے کہ یہ باعث کشش اور ذریعہ فتنہ ہے۔ عورت کا چہرہ ہی ہے جو فتنہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ عموماً دوسرے اعضاء بدن کو تو عورتیں ڈھانکتی ہیں، لیکن چہرہ کھلا ہے، تو چہرے کا بھی خصوصاً پردہ ہے، اور یہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد سے ہم کو ملا ہے۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنے چہروں پر پردہ لٹکایا کریں۔ کس سے پردہ کرنا ہے؟ کس سے؟ اپنے چہرے تک کو ڈھانکنا ہے، چہرہ تک نہیں دکھانا ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ کون ہے غیر محرم اور کون ہے محرم؟ عورت شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، بلوغت کے بعد سے اس کے لیے غیر محرم سے پردہ کرنا فرض ہے۔ محارم یعنی وہ اشخاص جن سے عورت کا پردہ نہیں، جن سے چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے، بدن کا چھپانا تو فرض ہے ہی، لیکن چہرے کا بھی دکھانا، کن لوگوں کے سامنے وہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، دکھا سکتی ہے، اور کن کے سامنے اس کا آنا جانا ہو سکتا ہے۔ شوہر ہے، باپ ہے، چچا ہے، سسر ہے، بیٹا ہے، ماموں ہے، شوہر کا بیٹا ہے، داماد ہے، نواسا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بھائی ہے، مسلمان عورتیں ہیں۔ یہ تمام وہ جنس ہے کہ جن سے عورت کا پردہ نہیں، یعنی جن کے سامنے وہ اپنا چہرہ لا سکتی۔ اب اس کیٹیگری میں ہر بندہ ان رشتوں کو دیکھے، کیا یہ رشتہ ہے اس خاتون کا جس کے سامنے چہرہ آ رہا ہے یا جس کو وہ دیکھ رہا ہے۔ بہت سارے ایسے قریبی رشتہ دار ہیں کہ جو محرم نہیں ہیں، غیر محرم ہیں، چچیرا بھائی، پھوپھیرا بھائی، خلیرا بھائی، مومیرا بھائی، دیور، یہ تمام وہ قریبی رشتے ہیں کہ جن سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور جو عورت کے لیے غیر محرم ہیں۔ محرم رشتہ دار آپ کے سامنے ابھی بتا دیے گئے۔ اب جب یہ ہوگا، یہ پابندیاں ہوں گی، ان پابندیوں کے ساتھ زندگی گزرے گی تو کامیابی کی خطوط کی طرف خواتین بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے خلاف ہوگا تو نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ آج ایک ہوا چلائی گئی کہ عورتیں ہر اعتبار سے مردوں کے شانہ بہ شانہ چل سکتی ہے، برابر ہو سکتی ہے، جس کا بھگتان بہت شدید بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ شریعت کے خلاف جب کیا جائے گا تو اس کے بھگتان بھگتنے پڑیں گے، اور ہو رہا ہے۔ امت کی بہن بیٹیاں کالج جا رہی ہے، اسٹوڈنٹ بن کر جا رہی ہے، معلمہ بن کر جا رہی ہے۔ اگر مخلوط تعلیم ہے، تعلیم سے منع نہیں، مخلوط تعلیم ہے، لڑکا لڑکی دونوں ایک ہی کالج میں ہیں، لیڈیز جینٹ ٹیچر ایک ہی کالج میں ہیں، وہ تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم پا رہے ہیں، اور کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، شریعت کے دائرے کو پھلانگا جا رہا ہے، تو اس کے نتائج، برے نتائج آئیں گے، اور آ رہے ہیں۔ بہت ساری امت کی بہن بیٹیاں اجنبیوں کے ورغلانے میں آ کر بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک شیطان کا پیترا ہے کہ جب کسی اجنبی سے بات ہوتی ہے تو اس بات میں، اور ایک محرم سے، جو محرم رشتہ دار ہے جس سے نکاح حرام ہے، ایسے کسی رشتہ دار سے اگر بات ہو رہی ہے تو دونوں کے بات میں فرق آئے گا، شیطان فرق کرائے گا۔ وہ کشش، وہ لپکنا، وہ مٹھاس پن جو ایک اجنبی کی زبان سے سنتے ہوئے، آپ کی بہن آپ سے بات کر رہی ہے، اس کو آپ سن رہے ہیں، اور ایک اجنبی عورت آپ سے بات کر رہی ہے، آپ اس کو سن رہے ہیں، دونوں کے سننے میں فرق۔
تو یہ بات کا یہ ہے تو پھر باتیں بڑھے گی، اور پھر ایک ایسے منزل پر، ایک ایسی جگہ پر بندہ جا کے پھنس جائے گا کہ جہاں سے شریعت نے اسے پہلے سے روک کے رکھا تھا، منع کر کے رکھا تھا۔ اسی کو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس راز کو اب عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گل و بند۔ یہ جو شریعت نے حیا کا، پردے داری کا جو بندھن رکھا ہے عورتوں میں، اس میں وہ زیادہ ترقی کر سکتی ہے یا اس بندھن سے اپنے آپ کو چھڑا کر وہ زیادہ ترقی کر سکتی ہے، اس کا اندازہ تو ایک عورت ہی لگا سکتی ہے۔ اور دل پر ہاتھ رکھ کر اگر پوچھا جائے تو معلوم ہوگا کہ واقعی پردہ نشینی کے ساتھ جو ترقی ہوگی وہ ترقی پائیدار ہوگی، وہ کامیابی والی ہوگی، اور اس کے خلاف جو ہوگی وہ ذلت آمیز ہوگی۔ نیوٹیل اپنے وزیر و مشیروں سے پوچھ رہا ہے کہ عالم اسلام کی سب سے مضبوط قلعے کون سے ہیں؟ عالم اسلام کے سب سے مضبوط قلعے کون سے ہیں؟ تو اس کے مشیروں نے، وزیروں نے جواب دیا کہ حضور ان کے سب سے مضبوط قلعے ان کی مائیں ہیں، ان کی پردہ نشین مائیں ہیں۔ تب سے اہل مغرب نے نشانہ بنایا ہے عالم اسلام کی باپردہ خواتین اور بیٹیوں کو کہ ان کو بے پردہ کرو، ان کو دنیا کی چکا چوند میں لگا دو، اور ترقی کے نام پہ ان کو نکالو گھروں سے۔ جب یہ گھروں سے نکلے گی، مردوں کے شانہ بہ شانہ رہے گی، کوئی پردے داری نہیں رہے گی، تو خود بخود ان کے گھروں کے اندر کا ماحول تنزل پذیر ہوتا چلا جائے گا، تربیت کے نام پہ، اخلاق کے نام پہ، کردار کے نام پہ، کیریکٹر کے نام پہ گراوٹ پہ گراوٹ آتی چلی جائے گی جب یہ باہر نکالی جائے گی اور بے پردہ باہر نکالی جائے گی۔ تو یہ رول ماڈل نہیں ہے عالم اسلام کی بہن بیٹیوں کی، جو لبھا رہی ہے لوگوں کو کہ ہر اعتبار سے عورتیں مردوں کے برابر ہو سکتی ہے، یہ کہہ کر لبھا رہی ہے اور غلط سمت میں لے جانے کی کوششیں، یہ رول ماڈل نہیں ہے۔ عالم اسلام کی رول ماڈل تو حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ عالم اسلام کی بہن بیٹیوں کی رول ماڈل تو خولہ بنت اسود ہیں، میدان جنگ میں گھوڑ سواری کرتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کی صفیں چیرتی ہوئی اپنی رق برق تلوار کے ساتھ دشمنوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہے رول ماڈل۔ ایسی دلیر، ایسی بہادر خواتین کی اسلام کو ضرورت ہے۔ عالم اسلام کی بہن بیٹیوں کی رول ماڈل تو خولہ بنت اسود ہیں، ام خلاد ہیں، جن کا جوان بیٹا شہید ہو گیا میدان جنگ میں، اور وہ اپنی چادر کو سمیٹے ہوئے بیٹے کو تلاش کر رہی ہے۔ کسی نے پوچھا اماں تمہارا بیٹا شہید ہوا ہے اور تم چادر سنبھال رہی ہو؟ سنہری لفظوں میں لکھے جانے والا جواب دیا، کہا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی نا، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی ہے، میں اپنی چادر کو کیوں نہ سمیٹوں۔ یہ رول ماڈل ہے عالم اسلام کی بہن بیٹیوں کی۔ عالم اسلام کے بہن بیٹی کی رول ماڈل ہے شفا بنت عبداللہ، جو عالم اسلام کی پہلی ریاست مدینہ کی پہلی پرائسز اینڈ کوالٹی کنٹرول ہیں۔ یہ جو مارکیٹ کا بھاؤ ہوتا ہے، کہیں بہت زیادہ کہیں بہت زیادہ کم، اس کو کنٹرول کرنے والی ریاست مدینہ کی پہلی خاتون شفا بنت عبداللہ، لیکن اسلامی روایت کو نہیں چھوڑتی۔ عالم اسلام کی بہن بیٹیوں کی رول ماڈل ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اصحاب صفہ کو سرجری پڑھا رہی ہیں۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رتی برابر فرق نہیں آ رہا ہے۔ ام المؤمنین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، سرجری کی تعلیم دے رہی ہیں اصحاب صفہ کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں فرق نہیں آنے دے رہی ہے۔ عالم اسلام کی بہن بیٹی کی رول ماڈل ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ قرآن کریم کی پہلی خط و کتابت کی ذمہ داری سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کاندھے پر ڈالی تھی، لیکن انہوں نے اپنے حیا اور اسلام کے معیار کو گرنے نہیں دیا۔ عالم اسلام کے بہن بیٹیوں کی رول ماڈل ہے حضرت ام دردہ صغریٰ، دمشق کی جامع مسجد میں احادیث پڑھاتی ہیں، اور ان کے شاگردوں میں حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل جن کا ایک مسلک ہے حنبلی مسلک، وہ ان کے شاگردوں میں ہے۔ یہ ہے رول ماڈل عالم اسلام کی بہن بیٹیوں کی، کہ جنہوں نے پردہ نشینی کے ساتھ اپنے آپ کو پردے میں رکھ کر، اجنبیوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اتنی ترقی کی راہیں پار کی ہیں کہ آج تاریخ میں ان کا نام سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے۔ عالم اسلام کا معیار کیا تھا اور آج کیا ہو گیا ہے؟ کیا تھا عالم اسلام کا معیار؟ خلیفہ وقت کو اپنے بیٹے کی شادی کرانا ہے، کس سے کرائی جائے؟ تو خلیفہ وقت نے اعلان کیا کہ شہر میں جن کے یہاں پر حافظہ بیٹی ہو، قرآن کریم کی حافظہ بیٹی ہو، وہ آج رات اپنے گھر کے کھڑکی میں ایک چراغ روشن کرے۔ اعلان کیا، قربان جائیے، اس رات پورے شہر کے گھروں کی کھڑکیاں روشن تھی، یعنی ہر گھر میں ایک حافظ قرآن بچی تھی۔ خلیفہ وقت پریشان ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ پورا شہر ٹمٹما رہا ہے، جگمگا رہا ہے روشنی سے۔ بہت پس و پیش کے بعد اس نے ایک دوسرا اعلان کرایا کہ وہ حضرات اپنے گھروں کی کھڑکیاں روشن کریں کہ جن کے گھر حافظ قرآن بیٹی ہے، ساتھ میں وہ امام موطا کی حافظہ ہیں۔ حدیث کی ایک بہت معتبر کتاب ہے موطا امام مالک، اس کی حافظہ ہے۔ ایسی بیٹیاں جس گھر میں ہیں، وہ گھر والے اپنی کھڑکیوں کو پر روشن کریں، ان کھڑکیوں کو شمع روشن کریں۔ اس رات بھی آدھے سے زیادہ شہر کے گھروں کی کھڑکیاں روشن تھی، اور یہ روشنی صبح روشن کی دلیل تھی، جو بتا رہی تھی کہ آنے والی نسلوں میں کیسے جیالے پیدا ہونے والے ہیں، کہ ہر گھر میں حافظہ ہے، حافظ قرآن ہر گھر میں بچی ہے۔ آج کیا بن گیا ہے معیار؟ بہت ہوا تو آپ اگر کسی کے گھر جا رہے ہیں بچی دیکھنے کے لیے، تو آپ رسمی پوچھتے ہیں قرآن پڑھی ہے، قرآن پڑھتے آتا ہے؟ وہ بھی گردن ہلا کے کہہ دیتا ہے کہ ہاں آتا ہے، بس ختم بات۔ یہ معیار ہو گیا اسلام کا۔ ایجوکیشن میں باریکی سے پوچھا جائے گا، کام کاج میں باریکی سے پوچھا جائے گا، اور دینیات میں، دینی چیزوں کی معلومات میں صرف ایک رسمی سوال، قرآن پڑھتے آتا ہے، سامنے سے جواب ملتا ہے، آتا ہے، ختم بات۔ وہ دور ایسا تھا کہ جس میں اکابر پیدا ہوئے۔ ایک خاتون نے کئی رشتوں سے انکار کیا، لوگوں نے پوچھا کیسے مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہو کہ بہت ساروں کو تم نے انکار کر دیا؟ کہا میں ایک ایسے نوجوان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں جس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو بیت المقدس کو فتح کرے۔ ایک کنواری بچی کے زبان کے جملے ہیں، اللہ نے اس جملوں کی لاج رکھی۔ اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس نے بغداد میں 8 سال کی عمر میں اخروٹ بیچ کر ایک ممبر بنایا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ بڑا ہی چاہتا ہے، 8 سال کا بچہ بول رہا ہے، بڑا ہی چاہتا ہے کہ اس ممبر کو مسجد اقصی کی زینت بنایا جائے۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ جوان ہوتا گیا،
اس کے ساتھ اس کا یہ خواب بھی جوان ہوتا گیا، اور دنیا نے وہ دن دیکھا کہ اس بچے نے فلسطین فتح کیا، بیت المقدس فتح کیا، اور مسجد اقصیٰ کا ممبر بنایا، اس ممبر کو مسجد اقصیٰ کی زینت بنایا اس بچے نے۔ اس بچے کو دنیا آج سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ ایسی مائیں تھی تو ان کی ایسی اولادیں پیدا ہوئی۔ اسی کو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر موڑ، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہو ہمالیہ تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اسلامی تشخص کے ساتھ اگر تعلیم حاصل کی جائے گی تو سونے کا ہمالیہ بن جائے گا، اور اسلامی تشخص کے خلاف جو آج ہوا پھیلائی جا رہی ہے، مخلوط تعلیم کی ہوا پھیلائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ اگر تعلیم حاصل کی جائے گی تو چاہے جتنا ہائی ایجوکیشن حاصل کیا جائے مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا، مول میں تول میں مٹی کے ڈھیر سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ امت اسلام کی بہن بیٹیوں کا معیار بہت بلند ہے، اور یہ جو ہتھ کنڈے ہیں باطل کے، جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ اہل مغرب نے پردہ نشین خواتین کو اپنا ٹارگٹ بنا کر ان کو باہر نکلنے پر مجبور کیا، تو یہ ٹارگٹ وہی ہے لیکن ان کے ہتھیار بدل رہے ہیں۔ نیا ہتھیار موبائل آ گیا ہے، آپ اپنے بچیوں کے ہاتھ میں اپنے موبائل دے دیا، نت نئی چیزیں وہ دیکھ رہی ہیں، نت نئے خرابیاں غیر محسوس طریقے سے ان کی طبیعت میں آ رہی ہے، پھر وہ بے راہ روی کا شکار بن رہی ہے، پھر وہ کسی کی طرف لپک رہی ہے، چیٹنگ کے ذریعے، کالنگ کے ذریعے، نہ جانے کس کس راستے سے۔ اس لیے نگرانی کی ضرورت ہے، دینی مزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف قرآن شریف کا ناظرے کے ساتھ پڑھا دینا دینداری کی علامت نہیں ہے۔ ایک آدھ بار کبھی نماز پڑھ لی اور سمجھ لیا کہ ہماری بچی نمازی ہے، یہ سمجھ لینا دینداری نہیں ہے۔ اصل ہے اس کی طبیعت میں دینداری ڈالی جائے، اس کو بتایا جائے کہ ہمارا ماضی کتنا سنہرا تھا، اور کیسی کیسی صحابیات اللہ والیاں گزری ہے کہ جنہوں نے ترقی کو اچیو کر کے بلندی پر پہنچ کر اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھایا ہے، اور پردے کے ساتھ دکھایا ہے، حیاداری کے ساتھ دکھایا ہے، پاک دامنی کے ساتھ دکھایا ہے۔ آپ کی ترقی کے لیے آپ کو اپنے پاک دامنی کو تار تار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غیر محرم کے سامنے آ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پردے داری کے ساتھ، حیاداری کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ چاہے وہ منزل کو پا سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کی زندگیوں کی فکر کریں، دین کو ان کی طبیعت میں داخل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے خلاف جو کچھ بھی کرایا جا رہا ہے اس سے بچائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، جو کچھ بھی قرآن عظیم الشان میں احکامات ہیں یہ حد بندیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اس کو پھلاگے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سماج، ہمارا ماحول بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیمات سے کوسوں دور نکل پڑے ہیں۔ احکامات پر، تعلیمات پر، اسلامی تشخص پر ہماری پکڑ ڈھیلی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی ساری زندگی اسلامی مزاج کے ساتھ گزارنے والے بن جائیں، اور خصوصاً ہم اپنی بہن بیٹیوں کے مزاج میں دینی مزاج لانے کی ہم کوشش کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔